إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس کی بندگی میں لگایا، اطاعت میں لگایا، ہماری زبانوں کو اس کی تسبیح، اس کے ذکر میں لگایا، ہمارے ہاتھوں کو اس کے دربار میں اٹھایا کہ ہم اس کے دربار میں اپنے گناہوں پر روئیں، گڑ گڑائیں، التجا طلب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی چاہیں، جہنم سے اپنی گردن آزاد کروا لیں. اللہ جس نے ہمیں مال دیا، اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی. وہ اللہ جس کی تعریف ہے، توصیف ہے، جس نے ہماری جسموں میں طاقت دیا اور اس کی عبادت میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے لا کھڑا کیا، نمازوں میں کھڑا کیا، قیام اللیل کی عبادتیں ہم سے دی، زکوٰۃ و صدقات کی عبادتیں ہم سے دی، اعتکاف کی سنت ہمارے سے پوری کروائی. وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہر چیز پر قادر ہے، بندوں سے اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، اور وہ عبادتیں جو سنت کے مطابق ہوتی ہیں. اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زمین پر زندگی گزارنے کا طور و طریقہ بتلایا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ پر، محدثین عظام پر، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور صحیح عقیدے کو ہم مرد و خواتین تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدہ اپنانے اور اس کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق دے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی رمضان کی ابتدا تھی، پہلا جمعہ تھا. ہم نے رمضان کے احکام سنے، مسائل سنے، اس کی فضیلتیں سنی، اس کی اہمیت سنی. اور یہ آخری جمعہ ہے کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے رمضان ٹہر جا، عربی شاعر کہتا ہے کہ ذرا ٹہر جا تاکہ میں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر دوں. پتہ نہیں تو آئے گا ضرور، آئندہ سال آئے گا ضرور، لیکن میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں زمین پر ہوں گا یا خبر میں سو رہا ہوں گا. میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جہنم سے جنہیں گردنیں آزاد کر دی جاتی ہیں اور جن کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے، ان ساعتوں میں ہم زندہ ہیں. اور ہم مبارکبادی دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بخشوایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، پھر ایک بار میں سنا دوں، جس میں کہا، ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، وہ آدمی کی ناک پر مٹی لگے، یعنی وہ آدمی مٹی میں مل جائے. کہا کہ وہ آدمی مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر آ جائے، اللہ کے نبی کا ذکر جس کے سامنے آ جائے اور درود اس کی زبان سے نہ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی مٹی میں مل جائے، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. رغم انف رجل، کہتے ہیں کہ میرا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے. انسلخ رمضان رغم انف رجل، وہ آدمی مٹی میں مل جائے، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اس کا کوئی وقار نہ ہو، اس کی کوئی عزت نہ ہو، رمضان جس سے گزر جائے اور وہ بخشا نہ جائے. ماں اور بہنوں، دوستو، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کہیں ہم اس فہرست میں شامل نہیں؟ رمضان تو گزر رہا ہے، اسے تو گزرنا ہی ہے. کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری چیزیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، اسی لیے کہا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، دن بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں، سارے دن تیرے جسم کا حصہ ہیں، جیسے ایک ایک دن گزرتا ہے ویسے تیرا جسم ایک ایک دن کے لیے گلتا ہے. جیسے دن ختم ہو جائیں گے دنیا سے تو بھی ختم ہو جائے گا. رمضان گزر رہا ہے، لیکن سوچیں کہیں میں اس وعید کا مستحق تو نہیں ٹھہرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا مستحق تو نہیں ٹھہرا. انسلخ رمضان ولم یغفر لہ، رمضان گزر گیا لیکن اللہ تعالی کی دربار سے معافی کا پروانہ اسے نہیں ملا. کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان میں، ابھی میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، رمضان آیا گزر گیا، نہ تو ان کی زندگی میں روزے آئے، نہ تو ان کی زندگی میں قیام اللیل آئے، نہ تو انہوں نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا. یہ ساری عبادتیں اس کی اہمیت اپنی جگہ ہیں، لیکن بے حس لوگ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہر لگا دی ہے وہ اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تیأسوا، مایوس مت ہوئیے اے وہ لوگوں جو گناہوں میں زیادتی کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کہتے ہیں رغم انف رجل، وہ آدمی مٹی میں مل جائے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، ابواہ الکبر فلن يدخلہ الجنہ، ایسا آدمی جس کو ماں باپ ملے ہوں بڑھاپے کی حالت میں لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہ بن سکا. ساری حدیث سے ہم یہ بات ملتی ہے کہ رمضان گزر رہا ہے اور اس کی بہت ساری راتیں گزر چکی، بہت دن گزر چکے، بس یسیر یعنی بہت 2 دن 3 دن ایسے رہ گئے ہیں آدمی اب رمضان کی سعادتوں کو حاصل کر سکتا ہے. ہے کوئی خوش نصیب، ہے کوئی ایسا محسوس باشعور انسان جو اپنے آپ کو یہ کر سکے اور ہوشیار ہو سکے کہ ان دنوں کو میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں، ویسے یہ دن تو خریداری میں بھی چلے جاتے ہیں، آدمی کو خریداری کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، لیکن عبادت مخل نہ ہو، عبادت کے اوقات میں یہ چیزیں نہ کی جائیں. اور ویسے بھی یہ دن یہ راتیں بڑی مبارک ہیں. اور ایک حدیث بزار کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں سعید المنبر فقال آمین آمین آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو آمین 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 کہا. من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فمات فدخل النار فابعده اللہ. ایسا آدمی جس کو رمضان ملا، آپ تمام کو رمضان ملا ہے، مجھے رمضان ملا ہے، رمضان میں ہم مرزوق ہیں، اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، رمضان کی فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں، یہ رمضان ہم کو ملا ہے، لیکن رمضان کی روح بھی مل گئی ہے. رمضان جس تقوی کی آبیاری کے لیے آیا تھا، جس قابل آپ کو بنانا چاہتا تھا، یا ہم اس قابل بن چکے ہیں یا بس کچھ نقل و حرکتیں ہم نے کی، ایسی کچھ نقالی کی اور رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کو پایا، ولم یغفر لہ، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی، فمات فدخل النار، اور وہ مر گیا اور جہنم میں داخل ہوا، فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا. اللہ اکبر. سب سے بڑے رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بخش دیے جائیں، اللہ کے دربار میں ہم بخش دیے جائیں. اس سے بڑھ کر کوئی یہ بات. کتنے لوگ ہیں بہت ساری دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سوچ دوسری ہے، اعمال دوسرے ہیں، محرکات دوسرے ہیں، ارادے دوسرے ہیں، لیکن بخشش کا کسی کو خیال نہیں، کسی کو خیال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے مجھے بخش دے، جہنم سے مجھے بخش دے. ذالک الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامرانی ہے کہ آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے. اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی حدیث میں وہی 2 باتیں پھر دہرائی، جس کو ماں باپ ملے اسے وہ بخش نہ کیا جائے. یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حدیثوں میں، دو حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی. البشارہ، بشارتیں ہیں ان اطاعت گزار بندوں کے لیے، ان ذکر کرنے والے بندوں کے لیے، ان شکر گزار بندوں کے لیے، ان توبہ کرنے والے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے بندوں کے لیے جو رمضان میں اطاعت کرنے والے بھی ہیں،
زبان شکر کر رہی ہے، زبان سے ذکر ہو رہا ہے، اور آدمی اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، گڑ گڑائیے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، کتنی مصیبتیں ہیں جن کو لے کر ہم سال بھر روتے ہیں۔ اب وقت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، معافی چاہنے کا۔ وقت چلا جائے گا، آج جیسے کہا جب آدمی وقت چلا جائے گا تو پھر وقت مشکل ہے۔ یہ وقت ہے اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑانے کا۔ ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانیے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے کہ ان لمحات کی ہم قدر کو جانیں، ان لمحات کو قدر جانیں۔ اور کہتے ہیں، کہا کہ نظارہ، ان دونوں حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اس موقع کو ضائع کرتا ہے۔ دوستو عزیزو، انسان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ظالم ہوتا ہے جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، جیسے رمضان سے پہلے تھا ویسے تھا۔ اور دوسرا مقتصد ہے، کہا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے آنکھ بھی روزہ رکھیں، تمہاری کان بھی روزہ رکھیں، ہر چیز روزہ رکھے۔ یہ مقتصد ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو محسن ہے، محسن وہ آدمی ہے، فاستبقوا الخیرات، خیرات میں، نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں کہا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ آپ محسنین میں سے بنیے، محسنین میں سے بنیے، نفل عبادتوں کی زیادتی کیجیے۔ زکوٰۃ فرض دے دی ہے تو نفل صدقات دیجیے، نفل صدقات میں آگے بڑھیے، اللہ کے بارگاہ میں استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، سید الاستغفار پڑھیے، بار بار دروازہ کھٹکھٹائیے۔ ارے کیا ایک آدمی 10 بار کال کرتا ہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی 11ویں مرتبہ اس کال کو اٹینڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، بار بار کر رہا ہے۔ اللہ کے بارگاہ کو ہم کھٹکھٹائیں، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، بھلے دروازہ کھل رہا ہو لیکن دروازے پر دستک دیجئے، بار بار دستک دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل جائے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارے مانگو اللہ سے۔ ارے مجھے تو تکلیف ہوتی ہے جب دیکھتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں خطبے کے دوران اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا خطبہ ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو گیا۔ نہ کسی بات کرنے والے کو تنبیہ کرے، نہ خود بات کرے، تو آدمی اس کا احتیاط کرے۔ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ آدمی اس موقع کو ضائع ہونے سے بچائے، اور 3 جو باتیں بتائی گئیں، یا تو آدمی ظالم ہونے سے بچے، اور پھر مقتصد ہے تو کوشش کرے کہ میں محسن بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالی مجھے محسنوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ دوستو عزیزو، جب رمضان رخصت ہو رہا ہے تو 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، 5 باتوں کو نوٹ کریں۔ کہا نودع رمضان بمثل ما استقبلہ بطاعتی، رمضان کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، رمضان ہم سے جا رہا ہے، ویسے رمضان کو چھوڑیں جیسے رمضان کا استقبال ہم نے کیا تھا۔ استقبال کیا تھا طاعتوں سے، ایمان سے، نیکی سے، صدقے سے، خیرات سے، اب جا رہا ہے تو پھر ہم وہی طاعتوں کو اپنائیں، اس میں زور لگائیں، ایسی طاعتیں جو سال بھر ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ویسے نہ بنو جیسے ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے دن بھر محنت سے یہ دھاگا بنایا، چرخا یہ چلایا، اور جب شام ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ مہینہ بھر محنت کرتے رہے، راتوں رات جاگتے رہے، قیام اللیل میں کھڑے رہے، لیکن جیسے رمضان کے آخر میں پہنچے تو بس سستی نے ہمیں اپنے آغوش میں لے لیا، شیطان نے بہکا دیا، ہمارے سارے اعمال اکارت چلے گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بس ایک طرفہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، راحت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے اور یہ عمل کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ عمل کی مداومت ہوتی رہے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کبھی بھلانے والے نہیں ہیں. اسی لیے بشر الحافظ سے کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ صرف رمضان میں نظر آتا ہے. دوستو ایک بات میں کہتا ہوں، میں ایک اسلامی بھائی ہونے کے ناطے میرا خطاب، میری گزارش، میری اپیل، میری بات ان تمام نوجوانوں سے ہے، ان تمام بچوں سے ہے، ان تمام لوگوں سے ہے جو رمضان کے مہینے میں فجر کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. دوسری بات ہمارے ساتھ ہے کما حافظت علی الصلاۃ برکوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، جیسے رمضان میں آپ نے نمازوں کی پابندی کی، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، صف اول کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، آپ کی یہ نماز کی پابندی رمضان کے بعد چلی جاتی ہے تو مطلب ہے کہ آپ کا ایمان ویسے نہیں ہوا جیسے اللہ چاہتے ہیں. یہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پابندی باقی رہتی، زبان پر یہ تقوی باقی رہتا، زبان پر یہ سچائی باقی رہتی. بس یہ پانی کے بلبلے ہیں. سیزن رمضان میں سیزنلی عبادت کر لی، رمضان کا سیزن گیا تو ایمان کا سیزن بھی چلا گیا. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جن کے جسموں سے جان جدا ہو سکتی تھی لیکن ایمان جدا نہیں ہو سکتا تھا. آپ اور ہم حشر کے میدان میں کیسے منہ دکھائیں گے ان صحابہ کرام کو؟ دیکھیے ادھر سے حمزہ آ رہے ہیں کٹے کانوں کے ساتھ، کٹی ناک کے ساتھ، کٹے جگر کے ساتھ، ادھر سے مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، ادھر سے طلحہ آ رہے ہیں، اور ادھر سے عمرو بن جموح آ رہے ہیں، اور ادھر سے دوسرے صحابہ آ رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت سمیہ آ رہی ہیں جن کے ہاتھ، جسم، پیر، جسم سارے کٹے کٹے ہیں، خون لہو بہ رہا ہے جس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اور آپ بڑے مزے سے جائیں کہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دیجیے. الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، اس قیمت کو ادا کیجیے. یہ ڈھونگ مت رچائیے، یہ ہم ڈھونگ رچا رہے ہیں، اللہ کی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو ایکٹنگ کر لیتے ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنی اصلیت پر اتر جاتے ہیں. میں شرطیہ کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہر اس نوجوان سے، ہر اس بچے سے جو بالغ ہو چکا ہے، جو پابندیاں رمضان میں تھی ان پابندیوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے، اپنی زندگی میں اپنائیے. یخادعون اللہ وهو خادعهم، تم دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم دھوکے باز ہو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. یاد رکھو جو قومیں اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیتے ہیں. یہ کافر، یہ فاجر، یہ بت پرست، بندر کی پوجا کرنے والے ایسی ذلت آپ کو کریں گے، ترستے رہ جاؤ گے. اللہ کی زمین پر تم دانے دانوں کے لیے ترسے گے جب دین کا مذاق اڑاؤ گے. حقیقت میں ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم غریب ہو جائیں گے، اللہ نے جسموں میں طاقت دی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو شرم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دیکھیے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، چار طرف سے مصیبتیں ہمارے سر پر آواز دے رہی ہیں، مصیبت ہمارے سر پر منڈلا رہی ہیں، ہماری عزتیں خطرے میں ہیں، ہمارا مال خطرے میں ہے، ہمارے بچوں کی عزتیں خطرے میں ہیں. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے نہیں آؤ گے، قسم خدا کی اس سرزمین پر تمہارا جینا دوبھر ہے، نہیں جیو گے. اللہ کے سامنے نہیں آتے ہو، اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے ہو. یاد رکھو اس زمین پر جینا تمہارے لیے مشکل ہے. تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو برما میں ہوا، جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. میں ببانگ دول کہتا ہوں، احساس کرو، ذمہ داری کا احساس کرو. آؤ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، صحیح عقیدہ تلاش کرو. کتنے مسلمان ہیں تمہارے میرے صحیح عقیدے کے حامل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ذلت ہے. صحیح عقیدہ ہمارے پاس نہیں، صحیح عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہے. نیکیاں تو بہت ساری ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی، کہا کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان مکے میں رہتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، بڑا دیالو تھا، بڑا سخی تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کے ساتھ ہر خیر کا کام کرتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان اتنا بڑا سخی، اتنا لوگوں کو کھانا کھلانے والا، کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا؟ وہ مسلمان نہیں ہوا، کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
उसने कभी नहीं कहा रब्बिग़फिर ली खतीअती, कभी वो ईमान नहीं लाया, कभी उसने अल्लाह ताला के सामने अपने खता की माफी नहीं चाही। दोस्तों अजीजों, बगैर सही अकीदे के कोई अमल अल्लाह के पास मकबूल नहीं है। हर कौम, हर जमात अपने फरमारवा की तरफ बुला रही है, कोई किसी की तरफ बुला रहा है, कोई किसी की तरफ बुला रहा है। अरे अल्लाह के नबी की तरफ कौन बुलाएगा? अल्लाह की नबी की सुन्नतें कौन जिंदा करेगा? कितने लोग हैं अपनी जमात के लोगों के लिए नाम रोशन करने के लिए, उनकी किताबों की तरक्की के लिए कोशिश है। बोला फुला किसी अल्लामा का नाम लेता है, फुला अपने किसी इसका नाम लेता है, हमारे हजरत। और अल्लाह के नबी का नाम कौन लेगा? आपकी सुन्नतों को कौन जिंदा करेगा? तो मैं इस बात की गुजारिश करता हूं कि जो नमाजों की पाबंदी आपने रमजान में की, उन नमाजों की पाबंदी कीजिए, होशियार हो जाइए और मुतनब्बे हो जाइए। हालात बड़े दिगर वो हैं, हालात का एहसास कीजिए। जो कौमें हालात से समझौता कर लेती हैं, जो कौमें अपना सर झुका देती हैं, वो सर उठाकर जमीन पर जीना नहीं सकती, सर उठाकर जीने का हक नहीं रखती। सर उठाकर जिए, फख्र से कहिए कि मैं मुसलमान, फख्र से कहिए कि मैं मुसलमान हूं, दीन इस्लाम पर जीता हूं और मरता हूं। और कम से कम अपनी निगाहों में, अपने दिल में इतनी ताकत पैदा कीजिए कि हशर के मैदान में कम से कम हम उन सहाबा किराम के सामने कहे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों, ऐ अल्लाह के नबी, हौज़ कौसर का पानी हमें भी पिला दीजिए, हमने भी सुन्नतों पर अमल किया। ऐ सहाबा, हमने भी कुछ कुर्बानियां दी, हमने भी दीन की राह में कुर्बानियां दी। गर्चे कि हमारी कुर्बानियां बहुत कम हैं, लेकिन हम भी अल्लाह की दीन पर चलकर आए हैं, सही दीन पर चलकर आए हैं। दोस्तों अजीजों, इन पाबंदियों को पूरा करें। और तीसरी बात जो कहें, सालिसन कहा अस्सौम, हमने रोजा था, रोजा रमजान का रोजा शैतान से बचने का ढाल था, शैतान ने हमें बचाया। क्या रमजान के बाद हम शैतान से बचने का कोई ढाल हमारे पास है? नफली रोजे रखिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए, ताकि हम बच सकें। और इसी तरह रमजान में हमने क़ियामुल लैल किया, ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से कहते हैं, अतानी जिब्रील, हदीस कुदसी है, जिब्रील मेरे पास आए, उन्होंने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील आए, कहा कि या मोहम्मद इश मा शीत फ़इन्नका मय्यित। यह पैगाम अल्लाह के नबी को है। मैं उम्मीद लेकर हूं कि मैं 200 साल से कम तो नहीं जीऊंगा, आप उम्मीद लेकर हैं कि 1000 साल तो कम से कम जिएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल कह रहे हैं, या मोहम्मद इश मा शीत फ़इन्नका मय्यित। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने साल भले जियो, लेकिन आपको मरना है। यह तस्वुर आपके दिल में है, आपके दिल में तस्वुर है कि आपको मरना है। अहबब मन शित फ़इन्नका मफ़ारिक़ा, कहा कि तुम किसी को कितना भी चाहो, तुम उससे जुदा होने वाले हो। अहबब मन शित फ़इन्नका मफ़ारिक़ा, जिससे जितनी भी मोहब्बत करो उससे जुदाई हासिल करने वाले हो। और कहा कि फ़इन्नका मज्ज़ीउम बिह वअमल बिमा शित फ़इन्नका मज्ज़ीउम बिह, जो कुछ तुम अमल करोगे अल्लाह ताला उसका बदला तुमको देगा। और कहते हैं वालम अन्न शरफल मुमिन क़ियामुहु बिल्लैल, गौर से सुन लो, मोमिन का शर्फ रात की नमाज है। मैं क्या कहूं मेरी उस कौम से जो 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ न पढ़ती हो, और ऐसे मस्जिदों में नहीं पढ़ती जहां सुन्नत के मुताबिक नमाज होती हो। हर शख्स चाहता है कि मैं ऐसी मस्जिद में जाकर पढ़ूं जहां कव्वे की ठोंगों की तरह सजदे होते हों, जहां सफ बराबर न होती हो, जहां बस इमाम को जल्दी हो कि कब सलाम फेरे, कब इमाम भाग जाए। बोला कि ऐसे नमाजों में, मैं ऐसे मस्जिदों में नमाज पढ़ूं। कहा कि नहीं, ऐसी कौम को मैं तहज्जुद की क्या बात कहूं। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा वअलम अन्न शरफल मुमिन क़ियामुहु बिल्लैल अज़्ज़ुहु इस्तग़नाउहु अनिन नास, मोमिन की इज्जत इसमें है कि वो लोगों से अपना दामन बचा ले, लोगों के सामने जलील ना हो। कुछ बातें इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। 1-2 जरूरी बातें हमारे पास हैं। कहा कि आखिरी अशरे में लोग फितरा अदा करते हैं। फितरे के बारे में एक हदीस हम आपको बता दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फितरा अदा करना वाजिब है, वाजिब है, हर छोटे से हर बड़े से। और ज़कात तो उस शख्स के लिए जो निसाब का मालिक हो, लेकिन
فطرہ ہر اس آدمی پر ہے جس کے پاس عید کے دن کے ایک دن کے کھانے سے زیادہ ہو. آپ آسان مثال سمجھیے، اگر ایک فقیر کے پاس 2-3 فطرے آ گئے تو اس پر بھی فطرہ واجب ہے. کس پر؟ فقیر پر. فقیر کے پاس اگر 5 فطرے آ جاتے ہیں، 4-5 فطرے آ جاتے ہیں تو اس پر بھی فطرہ واجب ہے. اور فطرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کفارہ ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کا روزے کی حالت میں لغو اور بہت ساری بیکار چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کا ایک مقصد ہے. دوسرا مقصد کہا طہرۃ للصائم، روزدار کے لیے روزے کی پاکی صفائی کا ذریعہ ہے. اور پھر دوسرا اس کا مقصد بتایا گیا کہ یہ جو افطار دیتے ہیں طعمۃ للمساکین، غریبوں کے لیے کھانا ہے. اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے دور میں فطرہ ادا کیا ہے، اور ہر شخص کو فطرہ دینا ہے جس کے پاس عید کے دن ایک دن سے زیادہ کھانا ہو. اور فطرہ کتنا دے گا؟ تو کہا کہ 2 کلو 400 گرام، 2 کلو 400 گرام، اور بہتر ہے کہ آدمی 3 کلو دے دے. جو عام جو غذا کھاتا ہے چاول کی شکل میں، اگر اچھے چاول ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اناج کی شکل میں دی جائے. علماء سے سوال کیا گیا کہ بہت سارے ہیں جو اناج لینا نہیں چاہتے ہیں، پیسوں کی شکل میں لینا چاہتے ہیں. بعض فقہا نے اجازت دی ہے، بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ پیسے دے سکتا ہے لیکن اگر اناج کی شکل میں دیتا ہے، ساتھ 150 روپے صدقے کے طور پر بھی دے دیتا ہے تو دونوں سنتیں پوری ہو جاتی ہیں. اناج بھی مل جاتا ہے اور زیادہ پیسے، جیسے علماء نے کہا کہ 10 ریال، اس کے حساب سے کہا کہ ہمارے حساب سے 100 روپے دے دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی درہم و دینار تھے، لیکن وہاں وہ رواج تھا کہ اناج کی شکل میں دیا جائے تاکہ سارے لوگ خوشی کے ساتھ عید منا سکیں. تو آپ کوشش کریں کہ یہ صدقہ فطر جو عید سے 3 دن پہلے دیا جاتا ہے، عید سے پہلے جو دیا جائے گا وہ صدقہ فطر ہوگا، عید کے بعد جو دیا جائے گا وہ صدقے میں شمار ہوگا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بس صدقے کا ثواب اسے ملے گا، زکوٰۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کوشش کریں اس بات کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کا احساس کرنے کی توفیق دے. اے الہ العالمین، ہم نے جس نہج پر، جس طریقے پر اپنے آپ کو پابند بنایا ہے رمضان میں، صحیح گفتار کا، صحیح کردار کا، تیرے صحیح عبادت کا، قیام اللیل کا، تلاوت قرآن کا، اے اللہ بالکل ویسے ہی ہمیں تا دم آخری سانس تک اسی نہج پر، اسی تربیت پر ہم تمام کو باقی رکھ. اے الہ العالمین، ہم تمام کی چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین، ہماری ان عبادتوں میں اخلاص عطا فرما. اے الہ العالمین، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش. اے الہ العالمین، ایسے ہی عبادتوں پر ہمیں آخری سانس تک جاری و ساری رکھ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو. اے الہ العالمین، ہمارے جو مرحومین ہیں ان تمام کے خبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے. اے الہ العالمین، انہیں مغفور فرما یا اللہ، انہیں معاف فرما، ان پر رحم فرما یا اللہ، ان کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین، صحیح عقیدے پر چلنے والا ہم تمام کو بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہم تمام کو بنا دے. اے الہ العالمین، عالم اسلام کے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ، ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں، لاچار ہیں یا اللہ، ان تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما. جو لا بلد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین، ہم میں سے ایسے بہت سارے غریب بھی ہیں جو نہ کہ ایک صدقہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. یا اللہ، تیرے رحمت کے خزانوں سے انہیں مستغنی کر دے. یا اللہ، انہیں مال دولت عطا فرما دے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کے لیے عطا فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر